अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कल हमने देखा कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई पाकिस्तान की कौमी सलामती के इश्यूज पर बात करने के लिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ DGISI और DGISPR गए और जाकर पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने ब्रीफ किया। और इस मीटिंग में बदकिस्मती की बात यह कि शहबाज शरीफ साहब ने शर्त रखी थी कि अगर इमरान खान इस मीटिंग में शरीक हुए तो मैं इसमें शरीक नहीं हूँगा। तो इमरान खान ने फैसला किया कि पहले ये लोग कहते हैं कि जी हुकूमत ताउन नहीं करती, जी हुकूमत हमें NRO नहीं देती। असल जो इनका मुद्दा है कि हुकूमत हमें करप्शन केसेस पर सवाल करने से FIA को या NAB को क्यों नहीं रोकती, जो कि हम माजी में फ्रेंडली ऑपोजिशन करते रहे कि 5 साल आपके 5 साल हमारे। तो क्यों नहीं इमरान खान भी हमारे साथ तीसरी बारी लगा लेता, बारी बारी कर लेंगे हुकूमत। इमरान खान ने फैसला किया कि बजाय इसके कि मैं इस बात पर भी इनको ऑफेंड करूं और ये कहें जी के कौमी सलामती के इशू पर भी देखें, हमें इतने बड़े अहम मसले पर, अफगानिस्तान के मसले पर और जो दीगर इशूज हैं उन पर हमें लूप में नहीं लिया गया। और फिर इन्होंने रोना है कि हमें क्यों नहीं शामिल किया गया और किसी ने इस पर बात नहीं करनी कि शहबाज शरीफ ने कितनी अनरीजनेबल किस्म की डिमांड रखी है। तो इमरान खान ने सोचा कि बेहतर यही है कि ये मिल लें, मैं नहीं शामिल होता, कोई ऐसा मसला नहीं है। असल चीज जिस पर ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ ताउन करूं कि करप्शन केसेस पर इन्वेस्टिगेशन रुकवा दूं और वो सारी प्रोसीडिंग रुकवा दूं, वो मैंने नहीं करना। बाकी जिन चीजों पर चलो मेरे ना आने से अगर ये खुश होते हैं तो हो जाए। उसमें बहुत ही हमें इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। जो वहां पर लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से आर्मी चीफ की आओ भगत करने के लिए बेचैन थे। वो बोतल वाला किस्सा तो आपने सुना होगा जो इमरान रियाज खान ने भी बताया और कई PTI के और पीपल्स पार्टी के और इवन नून लीग के भी लोग मान रहे हैं कि वाकया दुरुस्त है। ये मजाक नहीं किया इमरान रियाज खान ने, ये सही बात है, मैंने कंफर्म किया है। वो कहते हैं ये ठीक बात है कि जो बोतल पकड़ के इंतजार में थे कि आर्मी चीफ की खातिर तवाज़ो कर सके। और फिर ये कि मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी बिल्कुल ठीक रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये लोग बिल्कुल, इनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, इनकी जो टोन थी, बातचीत थी, वो कहीं से भी मैच नहीं कर रही थी नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा के बयानिए से। जिससे ये बात दोबारा साबित होती है कि इन लोगों को आज भी ये उम्मीद और तवक्को है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, NRO कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। अफसोस कि फिलहाल इनका NRO का तो बंदोबस्त नहीं हो सका, चूंकि आर्मी चीफ जितना मैं उन्हें जानती हूँ, मेरी एक मुलाकात है आज तक जिंदगी में, मैं एक बार उनसे मिली हूँ और वो थी हमारी नेशनल मीडिया वर्कशॉप थी जब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बैक इन नवंबर 2020, पिछले साल की बात है, तकरीबन 7 माह पहले की बात है कि हमारी मुलाकात हुई थी। और उस दिन आर्मी चीफ की बर्थडे थी, मुझे याद है कि उनकी सालगिरह का दिन था और हम लोग कुछ सहाफ़ी थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ लॉयर्स थे। इस तरह से था कि वो नेशनल मीडिया वर्कशॉप जो है वो एक वेरिड मिक्स होता है सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स का। तो अब उसमें चूंकि चैटम हाउस रूल था कि आप जो बात करते हैं वो बाहर आप नहीं कर सकते, लिहाजा मैंने बहुत सी बातें जो वहां पर हुई वो कभी भी रिपोर्ट नहीं की, जो इतनी अच्छी बातें हैं कि अगर आपको वो बताई जाए, क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से इजाजत नहीं थी, लेकिन अगर आपको बताई जाए तो आप आर्मी चीफ के और पाकिस्तान की फौज के एक बार नए सिरे से फैन बन जाए कि यार ये क्या लोग हैं, कि इन पर कितने कितने घटिया हमले होते हैं और इसके बावजूद ये पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं कि एक तरफ अपने जवानों की लाशें उठाते हैं, अपने शहीदों को कंधा देते हैं, उनकी फैमिलीज को मिलते हैं जाके, किस किस तरह से यानी ये पाकिस्तान के लिए अपना खून बहाते हैं रोज की बुनियाद पे, रोजाना की बुनियाद पे। और दूसरी तरफ आप देखें कि निकम्मे और नालायक सियासतदान और कुछ जो इनके साथ बिजनेसमैन मिले होते हैं करप्ट, कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, इनकी मिली भगत की वजह से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये जो बयानियां पेडल करते हैं उसको किस खंदा पेशानी से ये मर्द के बच्चे बर्दाश्त करते हैं। सो बहरहाल अब चूंकि कुछ बातें कल के हवाले से बाहर आई हैं तो मैं अब कुछ बात करना चाहूंगी आर्मी चीफ के हवाले से भी। आर्मी चीफ की एक तो इन्होंने एक्सटेंशन का बड़ा तमाशा बनाया हुआ था कि जी इमरान खान ने देखे उनको एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए दे दी कि इनका इक़्तिदार बरकरार रह सके। ये जो इतनी बातें करते हैं ना उनके खिलाफ, इनमें अगर जुर्रत होती तो ये बोतलें ले लेके ना आगे पीछे फिर होते कि ठंडा पी लें, गर्म पी लें और किसी तरह बस हमारी तरफ नजरें करम कर दें, ये आपका एटीट्यूड ना होता। अगर आप में इतना ही फौज मुखालिफ आपने बयानिए पे फिर खड़े होना था ना, तो फिर आपको आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में जब वोट करने की बारी आई थी तो आपको वोट नहीं करना चाहिए था।
PMLN کو تو بالکل ہی ووٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے مسترد کر سکتے تھے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو, لیکن نہیں, آپ لوگ اصل تو روپ وہی ہے جو کل ہمیں نظر آیا ہے کل کے اجلاس میں. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ کہ کل میں نے دیکھا کہ ٹویٹر پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جب میں نے کل یہ بات کی. پہلے تو ذرا صحافیوں کی بات کرتے ہیں نا. پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کل صحافیوں کا انٹری بینڈ تھی. کل کسی بھی صحافی کو اس اجلاس کو کور کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اب یہاں پر کچھ صحافی بہت چیخے چلائے, بڑا میں نے ٹویٹر پر بھی دیکھا, ویسے بھی ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ بڑا غلط ہوا, ایسا تو مارشل لا میں بھی کبھی نہیں ہوا, یہ تو مشرف نے ہمارے ساتھ کبھی ایسے نہیں کیا, یہ تو ضیاء الحق کے دور میں کبھی ایسے نہیں ہوا, جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ شور کر رہے ہیں لوگ کہ ہمیں جانے کیوں نہیں دیا یہ صحافی, سب سے زیادہ یہ ذمہ دار ہیں کل کسی بھی صحافی کو اجازت نہ ملنے کے لیے کہ آپ کوئی بھی صحافی نہیں جا سکا آپ کی وجہ سے. آپ یہ جو 3 سال فیک نیوز چلاتے رہے, جو منفی پروپیگنڈا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کرتے رہے, اس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ اس قدر حساس معاملہ ہے. پاکستان کا رول افغانستان میں, اب یہ جو افغان ڈرا ڈاؤن ہے, جو امریکی فوج نکل رہی ہے معافی مانگ کے, ہار مان کے 20 سال بعد نکل رہی ہے, اسی بات پر آ رہی ہے جو عمران خان پہلے دن سے کہتے تھے کہ مت کسی کو آپ بلا وجہ تنگ کریں. لیکن بہرحال یہ باز نہیں آئے, اور پاکستان کے بھی رول کو جو عمران خان کہتے رہے, کرٹیسائز کرتے رہے کہ پاکستان کا قطعاً کوئی رول نہیں ہونا چاہیے تھا US افغان کانفلکٹ میں, لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ماضی میں جو رول رہا اس کو عمران خان نے کنٹینیو کرنے سے انکار کر دیا. چونکہ عمران خان نے کہا کہ میں کنٹینیو نہیں کروں گا اس کو, لہٰذا اب آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کبھی کہیں کوئی حملہ ہو رہا ہے. اب آپ نے کوئٹہ میں بھی دیکھا ہے کل, اس سے پہلے آپ نے لاہور میں جوہر ٹاؤن میں دیکھا. کل آرمی چیف نے وہ بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ یہ جو جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا ہے لاہور میں کیسے ہوا, کیسے بھارت کی اس میں انوالومنٹ پائی گئی, اور پھر بھارت کی جہاں جہاں پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے حوالے سے انوالومنٹ ہے انہوں نے ساری ایکسپلین کی, جس پر ان میں سے کوئی بھی یہ جو میڈیا پہ آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا فوج کے خلاف اور جی اوپر سے آرڈر آیا ہے, وہاں پر ان کی آواز نہیں نکلی, جو کہ صحیح بات بھی ہے. تو مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ وہاں کیوں نہیں بولے. میرا اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ کو ویسے بھی پاکستان کی عوام کے سامنے بھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان کی فوج سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اپنی پرفارمنس دکھانی چاہیے, آپ کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ثابت کرنا چاہیے کہ آپ لوگ اس قابل ہیں کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکے. اس پر خیر کئی صحافی بڑے ناراض تھے, لیکن میں تو اس پہ شاباش دینا چاہوں گی کہ یہ فیصلہ بڑا زبردست تھا کسی بھی صحافی کو انٹر نہ ہونے دینے کا. دیکھیں میں بھی تو نہیں گئی نا, کتنے ہی لوگ اور نہیں گئے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, اس لیے کہ ہم لوگوں نے تو ایسا جو ہوا وہی بتانا تھا نا, جو اب بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے. لیکن اگر یہ جو کچھ صحافی حضرات جو شرپسند عناصر پچھلے 3 سال سے جو تماشے کر رہے ہیں اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے, فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر کے, اور یہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی یہ جو غلامی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو کامیاب کر رہے ہیں, یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. سو ان لوگوں کا علاج یہی تھا کہ یہ اس میں نہ آتے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کل کے اجلاس کے حوالے سے کوئی کانٹراڈکٹری خبر, کوئی ایسی یہ جو شرلیاں چھوڑتے ہیں کچھ بھی آپ کو ایسا نہیں ملا, کوئی بھی فساد مچانے والی بات نہیں ملی. جو باتیں ہوئیں ایسا جو ہوئیں, بلکہ اگر یہ لوگ ہوتے تو شاید اس بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف صاحب بوتل پیش کر رہے تھے, ٹھنڈا گرم پوچھ رہے تھے آرمی چیف کو. سو آپ عوام کے سامنے بھی بڑے بھائی جان سے کہیں کہ اسی طرح عزت کیا کریں جس طرح آپ عوام سے چھپ کے پیٹھ پیچھے عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو اصل میں آپ لوگوں کا NRO حاصل کرنے کے لیے جو پروٹوکول آپ دیتے ہیں. اس کے بعد اور بھی کئی اہم ایشوز پر باتیں ہوئیں. محسن داوڑ کی بھی طبیعت صاف ہوئی, وہ بھی بہت اچھا وہ ہے کہ ان کو بھی پتہ لگنا ضروری ہے کہ چونکہ ان کا آرمی چیف کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا, لہٰذا یہ جو دل چاہتا ہے بات کرتے رہتے ہیں. اب طبیعت صاف ہوئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کچھ عرصہ کافی اچھا افاقہ رہے گا. اس کے علاوہ ناظرین کچھ لوگ تھوڑی سی ٹویسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہاں پر موجود نہیں تھے, لیکن افغانستان کے معاملے پہ تھوڑا سا نا کہ جی طالبان یہ ہیں تو القاعدہ یہ ہے, اس قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح کچھ نہ کچھ نکلے. تو آپ نے خدا کے واسطے اب ایک کام کرنا ہے پلیز, یہ میں نے اور آپ نے ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ فوج یا عمران خان یا پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ناظرین ایک حد تک کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. وہ اپنی حد کے بھی بیونڈ جا کے کام کرتے ہیں, اور پھر ایسے چوروں کی باتیں بھی سنتے ہیں جس میں بزنس مین بھی شامل ہیں, بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, سیاستدان بھی شامل ہیں, وکلاء بھی شامل ہیں,
اور بھی کئی ادارے آپ کو پتہ ہے شامل ہیں. لیکن ہمیں اب یہ جو مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے, ہمیں اس کے اگینسٹ اب ایک قوم بن کر مل کر اس کے خلاف لڑنا ہے انشاءاللہ. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے پچھلے ہفتے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں یہ بات بتائی, میرا خیال ہے غالباً اس منڈے کو ہی بتائی تھی, کہ یہ جو ٹی ایل پی کے جب مظاہرے ہو رہے تھے اور یہ جو پاکستان میں بھرپور طریقے سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو ناظرین آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو ڈیٹا ٹریس کیا گیا, ٹریک کیا گیا, اس کو پورا دیکھا گیا ڈیجیٹلی, تو پتہ چلا کہ پاکستان مخالف اور یہ جو فوج مخالف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ جو بغاوت اور مختلف جو زہر آلود اس قسم کی ٹویٹس تھیں کہ وہ جلا دو, گھرا دو, جلاؤ گھراؤ کرو, مار دو, مر جاؤ, اس قسم کی ٹویٹس 3.5 منٹ میں, محض 3.5 منٹ میں 3 لاکھ ہوئیں, 3 لاکھ ٹویٹس کی گئیں محض 3.5 منٹ میں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کس قدر نیٹ ورک وسیع ہے اور یہ کس طرح سے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے دھماکے شماکے تو چلے اب ایک پرانا طریقہ ہے نا جس پہ وہ دوبارہ سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ڈیجیٹل میڈیا پر, سوشل میڈیا پر کس طرح سے یہ پاکستانی بن کر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر سے آوازیں نکل آئیں. پہلے تو صرف بلوچستان کی حد تک کرتے تھے نا کہ میں بلوچی ہوں, آپ تھوڑا سا غور کریں ان اکاؤنٹس پہ, ان کی پرانی ٹویٹس پہ جائیں, تھوڑی سی مطلب 4-6 دن پرانی ٹویٹس پہ جائیں تو بھارتی اکاؤنٹس کو ری ٹویٹ کیا ہوتا ہے, ہندی کی ٹویٹس ری ٹویٹ کی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بلوچی شلوچی نہیں ہے, یہ بھارت میں بیٹھا ہوا کوئی شر پسند ایلیمنٹ ہے. سملرلی اب فوج کے خلاف, عمران خان کے خلاف, یا اوور آل پاکستان کے خلاف آپ دیکھیں گے کہ بہت نئے سرے سے ایک طاقتور پروپیگنڈا جنم لے گا. کیونکہ ایبسولوٹلی ناٹ کی یہ توقع نہیں کر رہے تھے. اور پھر عمران خان نے جو چائنا کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے اور امریکہ کو بھی جو واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی دونوں ممالک کو بتایا کہ ہم آپ سب کی عزت کرتے ہیں, سب ممالک کی, اور آپ دونوں کے ساتھ ہم مل کر چلیں گے, لیکن we won't be picking any sides, we won't be taking sides. تو یہ بڑا زبردست اپروچ ہے اور اللہ کرے کہ اسی خودداری کے ساتھ پاکستان چلتا رہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خودداری میں دن دگنی رات چوگنی جو ہے اس کی ویلوسٹی میں اضافہ ہو انشاءاللہ, اور پاکستان ایک ایسے مقام پر پہنچے انشاءاللہ جہاں پر پہنچانے کا قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا. پاکستان زندہ باد.